السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی سراج احمد مجاہد، اور ہمارے ساتھ آج کی نشست میں موجود ہے ولی کامل حضرت مفتی محمد حسن صاحب کے خلیفہ مجاز جناب پیر سید قائم شاہ صاحب۔ آج کی نشست میں ہم ان سے گفتگو کریں گے رمضان کے حوالے سے اور رمضان اور قرآن کے تعلق کے حوالے سے۔ حضرت پیر صاحب، آپ کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ السلام علیکم مولانا سراج صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس بہترین سے ایک ٹاپک پہ آج جو رمضان اور قرآن کی نسبت کے حوالے سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمارے لوگوں کی دلوں تک پہنچ جائے، آمین آمین۔ اور اللہ کرے کہ اس میں ہم سے وہ الفاظ آئیں جس الفاظ سے میرا رب اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے۔ آمین آمین۔ جی حضرت، آپ سے جو ہے ہمارا پہلا سوال یہ ہے رمضان کے حوالے سے، قرآن اور رمضان کے درمیان کیا خاص نسبت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں خاص نسبت کیا ہے؟ حضرت، رمضان اور قرآن کی جو خاص نسبت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے ہی مہینے میں جتنے بھی اپنے صحیفے ہیں یا آسمانی کتابیں ہیں، اور خاص کر قرآن مجید، فرقان حمید، یہ اللہ رب العزت نے خاص الخاص اسی مہینے میں اتارا، کیونکہ رمضان کا مہینہ انسان کی اصلاح کا مہینہ ہے، اور قرآن جو ہے خود کہتا ہے کہ یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس نسبت کی وجہ سے دونوں میں ایک مناسبت ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہی قرآن پاک کا نازل ہونا، اس کی بڑی خاص وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جو اصلاح چاہتے ہیں اس مہینے میں، اس وجہ سے بھی اپنے قرآن کو بھی اس ماہ رمضان میں اتارا اور نازل فرمایا، تاکہ اللہ کے پیارے نبی کہ جتنے بھی امتی ہیں وہ اپنے دل کی اصلاح کرے، اور اس وجہ سے ان کی آپس میں یہ ایک نسبت بھی ہے، مناسبت بھی ہے، اور اللہ رب العزت چاہتے بھی یہی ہے کہ جو ہدایات میں نے آسمان سے محمد رسول اللہ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے لوگوں تک پہنچائی، وہ اس مہینے میں اس کے ساتھ زیادہ جڑے رہیں۔ بالکل بہترین بات کی آپ نے۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رمضان شریف میں کیا قرآن مجید کی تلاوت ہی کافی ہے؟ صرف یہ کافی ہو جائے گا؟ حضرت دیکھیں، تلاوت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ تلاوت کرنا بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کے اجر کو اگر گنا جائے، دیکھا جائے تو بے انتہا زیادہ ہے، بے شمار ہے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں تو یہ ایسی ہوگی جیسا کہ وہ سونے پہ سہاگا۔ جس طرح رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک پر قرآن پاک کی تلاوت، اگر ہم، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے رمضان میں، ہم کچھ اپنا شیڈول طے کرتے ہیں، اگر اس شیڈول میں ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں، تلاوت تو ہم کر رہے ہیں، آلریڈی تلاوت تو ہو رہی ہے، اس میں وہ اجر ہمیں مل رہا ہے، لیکن اس اجر کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہے کہ اور ہمیں زیادہ کچھ ملے تو اس کے لیے خاص الخاص یہی ہے کہ انسان علماء کرام کے ساتھ جڑے۔ ایک تو علماء کرام کے ساتھ جڑنا ہمیں نصیب ہوگا، دوسرا یہ ہے ہم قرآن کو سیکھنا، سیکھ کے سمجھنا، سمجھ کر اس پہ عمل کرنا۔ عمل جب ہم اپنی زندگی میں عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری روحانی، باطنی اور ایک ایسا اصلاح کر دے گا جس سے ہمارا دل بدل جائے گا، اور رمضان کا تو مہینہ ہی اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ بے شک بے شک، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اچھا، اسے آگے چلتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے مختلف، اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے مختلف مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ قرآن پاک روزے کا کیا مقصد بتاتا ہے، کہ روزے کا مقصد کیا ہے، قرآن مجید میں اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک روزے کا مقصد ہمیں یہی کہتا ہے کہ روزے میں تقویٰ۔ اب تقویٰ کو اگر ہم دیکھیں، تقویٰ صرف ڈرنے کا نام نہیں، تقوی میں اپنے نظر کا حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اور ساتھ و ساتھ انسان، دیکھیں روزہ صرف بھوکے پیسے رہنے کا نام نہیں ہے، اور قرآن یہی کہتا ہے کہ روزہ انسان کے گناہوں کو جلان دینے والا مہینہ۔
جیسے کہ پہلے اقوام پہ بھی اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے تھے، اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ بھی. تو رمضان میں جو قرآن فرماتا ہے کہ قرآن میں روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی کے ساتھ آنکھوں کی پرہیزگی، زبان کی پرہیزگی. اصل تقوی یہی ہے، صرف خوف اور ڈر تو نہیں. اگر آپ خوف اور ڈر کے ساتھ ساتھ ان تمام عوامل پہ آپ اپنے آپ کو پابند کریں گے تو آپ اس خوف و ڈر کے اس صحیح پیمانے پر پورا اتریں گے، اور اسی طرح آپ ایک تقوی کے اس تقاضوں کو پورے کر لو گے. اچھا جی، بالکل بہترین ہوا. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ قرآن مجید نے یہی بتایا ہے کہ رمضان روزے کے ذریعے تقوی بندہ حاصل کرے، متقی بن جائے. تو تقوی حاصل کرنے کے بعد اس کی عملی صورت، زندگی میں عملی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ اس پہ عمل کیسے کرے؟ ایک تو تقوی وہ باطنی ہے، بندہ کہتا ہے کہ میں متقی ہوں. ظاہری طور پر وہ عملی دنیا میں، عملی زندگی میں تقوی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، عملی زندگی میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اپنی زبان کی حفاظت. اب میں زبان سے دیکھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی امتی کی دل آزاری تو نہیں کر رہا ہوں، یا اپنے اس تقوی کے اندر میں اپنی زبان کی حفاظت میں کسی کا غیبت تو نہیں کر رہا، یا میں کسی کی چغلی تو نہیں کر رہا، یا خدا نخواستہ میں کوئی گالم گلوچ تو نہیں کر رہا. اسی طرح میں اپنی نظروں کی طرف جب دیکھوں گا کہ میری نظریں آیا وہ حفاظت میں ہے یا نہیں، وہ کسی غیر محرم کی طرف تو نہیں ہے، وہ کسی غیر مناسبت کام کی طرف تو نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ان عوامل کے ساتھ اپنے وہ حفاظت نہ کر پاؤں گا تو وہ تقوی کے معیار پہ پورا نہیں اتریں گے. اصل میں جو میرے ایک پوائنٹ آف ویو ہے، جو تقوی کا جو ایک جسے جامع شکل کہیں یا وہ کہیں، اور وہ صرف یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے زبان کی حفاظت کرے اور آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ پیر سے کسی اور مسلمان کی دل آزاری نہ کرے بلکہ کسی انسانیت کی دل آزاری نہ کرے، اور ساتھ میں کسی چرند پرند کی آزاری نہ کرے. تو یہ پھر تقوی کے اس معیار پہ پورے اتریں گے. جی بالکل، ماشاء اللہ. اچھا، حدیث مبارکہ میں ہم نے سنا ہے کہ رمضان کریم میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہے. تو حضرت ہم آپ سے یہ سوال کریں گے، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ رمضان کریم میں، رمضان مبارک کے مہینے میں دعا کی فضیلت کیوں ہے؟ اتنی فضیلت اس کو کیوں عطا کی گئی ہے؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مزدور جب کام کرتا ہے حق تک ہار کے جب آخری ٹائم میں وہ کمپلیٹ کر دیتا ہے، تو جب آپ اس کو اجرت دیتے ہو تو وہ اجرت میں بڑا خوش ہوتا ہے، اس کی تکن ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہم روزی کی حالت میں ہوتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک خاص اپنا اور ایک اپنے بندے کے درمیان میں روزے کی کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں ایک وقت رکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر وقت جو ہے افطار کا وقت. میں آپ کے چینل کے توسط سے ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں خاص کر افطار کے ٹائم اپنے افطار کے ٹائم کو ضائع نہ کریں. مختلف چیزوں میں ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں، مگر کوشش کریں کہ افطار کے وقت اپنے اس وقت کو بالکل بھی ضائع ہونے نہ دے، اللہ سے مانگے. کیونکہ کہتے ہیں کہ رمضان میں جو ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ افطار کا ٹائم ہوتا ہے، اور میرا رب جو ہے وہاں پہ اپنے بندوں کے دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا. اس وجہ سے بھی روزوں میں دعا کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور خاص کر روزے کے وقت میں اور سحری کے ٹائم بھی آپ اپنے اللہ سے جڑ جائیں، اپنے اللہ سے مانگیں، دعائیں کریں. اللہ رب العزت قبول کرنے والی ذات ہے.